سبق نمبر 2 یورپ اور بھارت۔ یورپ میں فکری انقلاب اشاعت الثانیہ کے دور میں ہونے والی تبدیلیوں کی وجہ سے یورپ کی عہد وسطیٰ سے عہد جدید کی طرف پیش رفت شروع ہوئی۔ اسی زمانے میں یورپ میں فکری انقلاب آیا۔ سماج قدیم جہالت اور توہم پرستی کے دائرے سے باہر نکلنے لگا۔ مروجہ رسم و رواج، روایات اور وقوع پذیر واقعات کو تنقیدی نقطہ نظر سے دیکھنے لگے۔ ان ساری تبدیلیوں کو فکری انقلاب کہا جاتا ہے۔ اس فکری انقلاب سے یورپ میں سائنس کے شعبے میں تحقیقی عمل کو فروغ ہوا۔ سیاسی شعبے میں انقلاب جدید دور کے ابتدائی مرحلے میں یورپ میں کئی سیاسی تبدیلیاں ہوئیں۔ 18ویں اور 19ویں صدی میں رونما ہونے والے کئی انقلابی واقعات کی وجہ سے اس دور کو عہد انقلاب یعنی انقلاب کا دور کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس دور میں انگلینڈ میں پارلیمانی جمہوریت کی نشوونما ہوئی، کابینی طریقے کی نوعیت میں تبدیلی ہوئی۔ 1689 عیسوی کے بل آف رائٹس کے ذریعے بادشاہ کے اختیارات کو محدود کر دیا گیا اور پارلیمنٹ کا اقتدار قائم ہو گیا۔ امریکہ کی جنگ آزادی یورپ میں ہونے والی انقلابی تبدیلیوں کے پس منظر میں امریکہ کی جنگ آزادی پر بھی غور کرنا اہم ہے۔ براعظم امریکہ کی دریافت کے بعد یورپی ممالک اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ سامراجی یورپی ممالک نے براعظم امریکہ کے مختلف علاقوں پر قبضہ کر کے اپنی نوآبادیات قائم کی۔ انگلستان نے شمالی امریکہ کے مشرقی ساحلی علاقے میں 13 نو آبادیات قائم کی۔ ابتدا میں انگلستان کو نو آبادیات پر برائے نام بالادستی حاصل تھی، لیکن آگے چل کر انگلستان کی پارلیمنٹ نے امریکی نو آبادیات پر کڑی بندشیں اور ٹیکس عائد کرنا شروع کر دیا۔ امریکی نو آبادیات کے آزادی پسند عوام نے اس کی مخالفت کی۔ انگلستان نے نو آبادیات کو دبانے کے لیے ان کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ امریکی نو آبادیات نے جارج واشنگٹن کی قیادت میں فوج کو منظم کر کے مزاحمت کی۔ آخر کار اس جنگ میں نو آبادیات کی فوج کو فتح حاصل ہوئی۔ اس واقعے کو امریکہ کی جنگ آزادی کہا جاتا ہے۔ نو آبادیات نے ریاستہائے متحدہ امریکہ کی بنیاد ڈالی، جس نے وفاقی طرز حکومت اختیار کیا۔ تحریری دستور اور جمہوری نظام والا یہ پہلا ملک وجود میں آیا۔ انقلاب فرانس 1789 عیسوی میں فرانس کے باشندوں نے وہاں کی مطلق العنان بادشاہت اور جاگیردارانہ نظام کے خلاف بغاوت کر دی اور عوامی جمہوریہ کی بنیاد ڈالی۔ اس واقعے کو انقلاب فرانس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ انقلاب فرانس نے دنیا کو آزادی، مساوات اور اخوت جیسے اقدار کا تحفہ دیا۔ دنیا کی تاریخ کے سیاسی انقلاب میں امریکہ کی جنگ آزادی اور فرانس کی سیاسی انقلاب کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے۔ صنعتی انقلاب یورپ میں 18ویں صدی کے نصف آخر میں صنعتی شعبوں میں انقلابی تبدیلیاں رونما ہونے لگیں۔ بھاپ کی قوت سے چلنے والی مشینوں کی مدد سے پیداوار ہونے لگی۔ چھوٹی گھریلو صنعتوں کی جگہ بڑے کارخانوں نے لے لی۔ دستی کرگھوں کی بجائے مشینی کرگھوں کا استعمال شروع ہوا۔ بھاپ سے چلنے والی ریل گاڑیوں اور دخانی کشتیوں جیسے نقل و حمل کے نئے ذرائع کا استعمال ہونے لگا۔ اس طرح مشینی دور کا آغاز ہو گیا۔ اسی کو صنعتی انقلاب کہتے ہیں۔ صنعتی انقلاب انگلستان میں شروع ہوا اور بتدریج مغربی دنیا میں پھیل گیا۔ اس زمانے میں انگلستان میں یہ صنعتی عروج اتنا زبردست ہوا کہ اسے دنیا کا کارخانہ کہا جانے لگا۔
سرمایہ داری کا آغاز۔ نئے بحری راستوں کی دریافت کے بعد یورپ اور ایشیا کے ملکوں کے درمیان تجارت کے نئے دور کا آغاز ہوا۔ بحری راستے سے مشرقی ممالک سے تجارت کرنے کے لیے کئی تاجر آگے آئے، لیکن ایک تاجر کے لیے جہاز سے مال دوسرے ملک میں بھیجنا ممکن نہیں تھا۔ اس وجہ سے کئی تاجروں نے مل کر تجارت شروع کی۔ اس سے بڑے سرمایہ والی تجارتی کمپنیاں وجود میں آئیں۔ مشرقی ملکوں سے کی جانے والی تجارت نفع بخش تھی۔ اس تجارت سے ملک کی معاشی خوشحالی میں اضافہ ہونے لگا۔ اس بنا پر یورپ کے حکمراں تجارتی کمپنیوں کو فوجی تحفظ اور تجارتی سہولتیں دینے لگے۔ تجارت کی وجہ سے یورپی ملکوں میں دولت میں اضافہ ہونے لگا۔ اس دولت کا استعمال سرمایہ کی شکل میں تجارت اور صنعتی کاروبار میں کیا جانے لگا۔ اس وجہ سے یورپی ملکوں میں سرمایہ